حضرت وہب ابن منبہ تابعی بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں میرا ایک دوست تھا تو 70 سال زندگی اس نے گناہوں میں گزاری، پھر اللہ نے اسے توفیق دی تو وہ نیک ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اگلے 70 سال میں نے اسے واقعی نیک ہی دیکھا، اس نے وقت پہ نماز پڑھی، وقت پہ روزہ رکھا، اس نے وقت پر عبادت کی۔ پچھلے 70 سال کے گناہ بھی اس کے بڑے خوفناک تھے، اس میں ایسے ایسے بڑے پاپ تھے کہ اللہ الامان والحفیظ، اللہ بچائے، لیکن پھر جو اگلے 70 سال تھے وہ سونے بھی بڑے تھے، صاف بھی بڑے تھے۔ پھر میں نے اسے فجر کی اذانیں دیتے بھی دیکھا۔ فرماتے 70 سال اس کے وہ، 70 سال اس کے یہ، اتنی لمبی اللہ نے اس کو عمر دی۔ آپ فرماتے ہیں جب اس کا انتقال ہوا تو میرے دل میں روز خیال آتا تو میں روز دعا کرتا کہ یا اللہ مجھے پتا چلے کہ تو نے اس کے پچھلے 70 سال والے معاف کر دیے، مجھے کبھی پتہ چل جائے تو میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ وہ گناہ بھی اتنے خوفناک تھے کہ وہ بڑے سخت تھے، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ فرماتے ہیں اللہ نے میری دعا قبول کی اور وہ مجھے خواب میں مل گیا۔ میں نے پوچھا بتا کیا بنا، تو کہنے لگا ساری معافی مل گئی، ایک نہیں ملی۔ وہ کیا؟ کہنے لگے میرے پڑوسی کی چھڑی اس کے دروازے کے آگے پڑی تھی، تو میں ایک رات نکل رہا تھا اپنے گھر سے تو وہ چھڑی میں نے اٹھا لی کہ رستے میں کوئی جانور ستائے نہ۔ فرماتے ہیں بغیر اس کی اجازت کے اس کے دروازے پہ پڑی ہوئی چھڑی میں نے اٹھائی تھی۔ سارا رب کریم نے 70 سال کے گناہ معاف کر دیے، لیکن فرمایا یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ حضرت وہب ابن منبہ کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا، فرشتے کہنے لگے ساری معافی ہے پر ایک کوڑا قبر میں تجھے کھانا پڑے گا اس چھڑی کے سبب سے جو کسی کی گلی میں بغیر اس کی اجازت کے اٹھا کے لے گیا۔ تو مجھے پتا تھا اس کی یار وہ یہی رکھتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو اٹھا لیتا ہے، میں نے اٹھا لی۔ فرماتے ایک کوڑا فرشتوں نے مارا تھا میری قبر پہ اور 100 دن میری قبر میں آگ بھڑکتی رہی ہے، 100 دن۔ اب اللہ نے مجھے فضل کیا ہے اور معافی ملی ہے بغیر کسی کے، یعنی سودا خریدنے جاتے ہیں نا ریڑھی والا بیچارہ کیا کہے گا، کم از کم غریب آدمی کا نا 1.5-2 کلو پھل سارا دن چکھنے والے لے جاتے ہیں، یہ کس بھاؤ ہے اٹھا لیا، وہ کس بھاؤ ہے اٹھا لیا۔ کیا تماشا ہے، کیا طریقہ ہے۔ اور پھر طرز کر رہے ہوتے ہیں وہاں کھڑے ہو کہتے او ہو کل دے رکھے گی آج تازہ نہیں گیا کیا یار، آپ چھوڑ دے، وہ غریب آدمی ہے، اس کی بچت کیا ہے 200-400 500 ہزار، تو جو آپ کھا گئے یہ کاہے کا وتیرہ ہے، کس طرح کا یہ رویہ ہے۔ یعنی انسان چھوٹا محسوس ہوتا ہے اس طرح کے کام کرتے، یہ کوئی اس کی پہلوانی نہیں، یہ کوئی اس کی دلیری نہیں، کبھی بھی کوئی چیز۔ اور پھر یہ تو ہے کسی کی چیز۔ اب میرا دل کرتا ہے، اب دل کرتا ہے اب ہماری چپ سے بھی لوگ سبق سیکھیں۔ حضرت باجزید بستامی فرمایا کرتے تھے جس نے ہماری چپ سے کچھ نہیں سیکھا اس نے ہماری تقریر سے کیا سیکھنا ہے۔ اب تھوڑا سا نا اشاروں کی بولی بھی سمجھیں، اب تھوڑا سا یہ بھی ہو کہ بس بات پوری ہونے نہ پائے اور انسان کی رغبت عمل کی طرف بڑھ جائے۔ اب تو بھائی آ جائیں آپ، صبح بھی تقریر کر دیں، دوپہر کو بھی تقریر کر دیں، شام کو بھی تقریر کر دیں، تو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب وہ بیان آپ نے جو سنایا تھا نا وہ ذرا دوبارہ سنا دیں، تو میں کہتا ہوں پہلے سننے پر عمل ہو گیا تو نہ کریں۔ اب ہمیں تھوڑی باتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنا ہے۔ کروڑوں لوگ یہ کام کرتے ہیں سال میں، اگر 25 لاکھ 26 لاکھ آدمی یا 50 لاکھ آدمی حج کرتا ہے اور وہ جانے سے پہلے معافی مانگ کے گیا، توبہ کر کے گیا، اور کروڑوں لوگ ہیں جو شب قدر میں ہیں، شب برات میں ہیں اور انہوں نے کھول کے توبہ کی ہے، تو پھر میرے بھائی سویرے کرپشن ختم ہونی چاہیے نا ملک سے، سویرے 75% جھوٹ ختم ہونا چاہیے نا، ساری رات تو لوگوں نے توبہ کی، صبح 80% حقوق العباد کا مسئلہ حل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے، صبح ملاوٹ بہت حد تک ملک سے ختم ہونی چاہیے۔ تو کیا ہم نے سمجھ لیا ہے، ہم نے یہ سمجھا ہے کہ شب برات پہ بھی بس ایک رسم ادا کرو، آؤ تھوڑی توبہ کرو چھٹی کر دو، کیا یہ ہم نے مطلب سمجھ لیا؟ حج کرنے گئے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رسول کریم کی بارگاہ سے بھی جو ہو کے آ جائے اور بدلے ہی نہ، وہاں تک جائے اور بدلے ہی نہ۔ مدینے گئے، کعبے گئے، کربلا گئے، جیسے گئے تھے گھوم پھر کے ویسے ہی آ گئے۔ نتیجہ کیا ہے؟ اپنی زندگی نتیجہ خیز بنائے۔ اب ہم نے بدل جانا ہے، شوگر ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے، اللہ معاف کرے چینی چھوڑنی پڑتی ہے، من پسند مٹھائیاں چھوڑنی پڑتی ہیں، بدلنا پڑتا ہے، بلڈ پریشر ہو جائے تو یارو بدلنا پڑتا ہے، اگر انسان کو خدا نہ خواستہ کوئی مرض لگ جائے تو بدلنا پڑتا ہے، اولاد پیدا ہو جائے تو بدلنا پڑتا ہے، گھر میں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو بوڑھے باپ کو بدلنا پڑتا ہے۔ اب بدل جائیں، اب ہم بدل جائیں۔ اب نہ درد ہوتی ہے، گاڑی میں بیٹھے تو کمر پہ درد ہوتی ہے، اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ بتاتے ہیں تیرے بال سفید ہونے لگ گئے، اب ہم بدل جائیں۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں بچے جوان ہو گئے، اب ہم بدل رہے نا یارو،
अब लोग हमें कहते हैं कि ओहो, अब तो आप उठते वक्त जमीन पे पहले हाथ रखते हैं फिर उठते हैं। अब बदल ना जाए। अब महसूस होता है कि नींद गहरी नहीं आती, अब महसूस होता है कहीं कहीं जिसम में तकलीफ है। अब बदल ना जाए। अब ना कई क्लास फेलो चले गए दुनिया छोड़ के, बदल ना जाए। अपने बहन भाइयों में से कईयों का जनाजा पड़ा, बदल ना जाए। हम में से कईयों ने माँ बाप दफन कर दिए, फूल डाल दिए कब्रों पे, बदल जाए। अब वक्त थोड़ा रह गया, अब कुछ तब्दीली की तरफ आए। अब तौबा सही वाली कर लें, अब इस्तिगफार दिल से पढ़ लें, अब तब्दील हो जाए। अब अपने अंदर बाहर कुछ तब्दीलियां लाएं, अब अपने जाहिर और बातिन को संवारें। अब अल्लाह रसूल की बारगाह में जाना है ना, तो कहीं ऐसा ना हो शर्म आए हुजूर के सामने खड़े होते, हया आए नबी करीम की बारगाह में खड़े होते। अब कुछ तब्दील, धोखे में ना जिंदा रहो। छोड़ दो ये बात करनी के बड़े ताल्लुकात हैं, छोड़ दो ये बात करनी कि बड़ा पैसा है, छोड़ दो ये बात करनी कि बरादरी कबीले इलाके में बड़ा, और कुछ भी नहीं है। कुल्लु मन अलैहा फान, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे। देखो जमीन खा गई, नौजवान कैसे कैसे।